وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. صدق الله العظيم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ تعظیما و تکریما، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی کا ہم عاجز و بے بس بندوں پر فضل و کرم ہوا کہ ہم سب اللہ کے اس مقدس گھر میں جمع ہوئے. دعا ہے کہ مولا تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری عبادتوں کی کوتاہیاں معاف فرمائے اور انہیں قبول فرمائے. ہم سب کو ایمان کے ساتھ زندہ رکھے اور ایمان کی موت نصیب فرمائے. روز قیامت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. معزز حاضرین کرام، ہم سب کو ہر نماز کے بعد، ہر کار خیر کے بعد دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہر وقت دنیا میں کہیں نہ کہیں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا رہتا ہے، کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو پریشان کیا جاتا ہے. اس لیے کسی مخصوص حالات کے منتظر نہیں رہنا چاہیے، ہر وقت ہر دعا میں امت مسلمہ کو شامل رکھنا چاہیے. معزز حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالی کی مرضی اور منشا یہی ہے کہ دنیا میں انسان امن و امان کی زندگی گزارے، ہر انسان کی جان محفوظ رہے، اس کا مال محفوظ رہے، اس کی عزت محفوظ رہے، اس کو ضروریات زندگی فراہم ہو، بھوک مٹانے کے لیے کھانا ملے، پیاس مٹانے کے لیے، پیاس بجھانے کے لیے پانی ملے، بیمار ہو جائے تو اسے علاج اور دوا ملے، سفر کی سہولتیں ملے. یہ سب اللہ رب العالمین کی مرضی اور منشا ہے، اور یہ چیزیں دنیا کے ہر انسان کو ملنی چاہیے. اس کا بنیادی حق ہے. اس میں نہ کوئی نسل، نہ کوئی طبقہ، بلکہ ہر انسان جس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اسے جینے ہی کے لیے پیدا کیا ہے. جس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہی پیدا کیا ہے. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ امت مسلمہ کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ دنیا میں آنے والے ہر انسان کو دنیا میں آنے کا مقصد سمجھایا جا سکے، اس کو راہ راست پر لایا جائے، اس کو اللہ واحد کی عبادت کی طرف لایا جائے. اور یہ بھی اس لیے ہے کہ دنیا کو امن و امان اسی وقت نصیب ہوگا جب دنیا کے تمام انسان
اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے بنائے ہوئے اور اس کے بتائے ہوئے قوانین کو دنیا میں نافذ کریں گے، جو کہ اسلام کی شکل میں دیا گیا ہے۔ اس لیے امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا کو صحیح حکومت کر کے دکھائے کہ حکومت کیسے کی جاتی ہے، دنیا کو صحیح سیاست کر کے بتائے کہ سیاست کیسے کی جاتی ہے، ملکوں کو چلا کر بتائے امت مسلمہ کہ ملکوں کو ایسے چلایا جاتا ہے، اور بتایا امت مسلمہ نے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جس جماعت کو دنیا میں چھوڑا تھا، جب تک وہ صحابہ کرام زندہ رہے انہوں نے دنیا کے بہت بڑے حصے پر صحیح حکومت کر کے دکھا دیا دنیا کو، ایسی حکومت کر کے دکھایا کہ انسان تو انسان ہے، بکری کا بچہ بھی بھوک سے نہیں مر سکتا۔ ایک خاتون اگر ایک ملک سے دوسرے ملک اکیلے بھی چلی جائے تو کوئی اس کی عزت و عصمت سے کھلواڑ کرنے والا نہیں ہوگا۔ اتنے امن و امان کے ممالک صحابہ کرام نے دنیا کو حکومت کر کے بتائے۔ قرآن مجید آپ پڑھیں گے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کی اور اولیاء اعظام کی حکومتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ حکومت و سیاست یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ اس بات پر مبنی ہے کہ حکومت کیسے کی جا رہی ہے، سیاست کیسے کی جا رہی ہے۔ اگر حکومت و سیاست اپنی اسی شکل پر باقی ہے جو اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے تو وہ بالکل صحیح ہے، اور اگر اس شکل سے ہٹ جائے تو پھر اس کے نقصانات لوگ دیکھ لیں گے۔ قرآن مجید آپ پڑھیے، انبیاء کرام کی حکومتوں کا ذکر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پہلے فوج کے افسر بنے، اس کے بعد ایک ظالم بادشاہ کے خلاف انہوں نے جنگ لڑی اور اس فوج کو شکست دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم نے انہیں حکومت عطا کی۔ داؤد علیہ السلام پھر بادشاہ بنے، اور داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام وارث ہوئے، پھر وہ ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بڑی بادشاہت عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں آیا کہ انسان تو انسان ہے، جن اور پرندوں کو تک سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں دے دیا گیا تھا، ہوائیں ان کی حکومت کے تحت ہو گئی تھی، وہ جیسے چاہتے تھے ہواؤں کو چلاتے تھے۔ قرآن مجید میں ہدہد پرندے کا ذکر ہے جس نے آ کر ملک سبا کی ملکہ اور وہاں کی قوم کے بارے میں سلیمان علیہ السلام کو خبر دی تھی کہ ایک قوم ہے ایسی ایسی، پرندوں نے یہ کام کیا تھا ان کے لیے۔ اور آپ صرف انسانوں کی نہیں بلکہ جنوں کی اور پرندوں کی، جانوروں کی بھی حاضری لیا کرتے تھے کہ کون کون ہے اور کون کون غائب۔ ایسی حکومت سلیمان علیہ السلام کو دی گئی۔ قرآن مجید میں یوسف علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے کہ آپ نے کس طرح مصر پر حکومت فرمائی، بلکہ قرآن مجید میں تو بیان ہوا کہ بادشاہ مصر سے یوسف علیہ السلام نے خود کہا کہ میں ایک امانت دار انسان ہوں، میں مال کی حفاظت کرنے کے طریقے اور اس کو صحیح جگہ خرچ کرنے کے طریقے جانتا ہوں، لہذا آپ مجھے وزیر خزانہ بنائیے۔ تو بادشاہ مصر نے یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ بنایا تھا۔ اس بادشاہ کے بعد میں یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے، اور جب مصر کے بادشاہ بنے تو انہوں نے دنیا کے سامنے کیسی بادشاہت پیش کی کہ جب قحط سالی آئی تو آپ نے اناج کو اس انصاف کے ساتھ تقسیم فرمایا کہ پھر کسی کو آپ نے بھوکا مرنے نہیں دیا، بلکہ آپ نے انصاف کے ساتھ اناج کو تقسیم فرمایا۔ لوگوں کو قحط سالی کے لیے تیار کیا کہ قحط سالی آنے والی ہے، زیادہ سے زیادہ کاشت کرو اور کھانے کی مقدار کم کرو، جتنا
کھا کر زندہ رہ سکتے ہیں اتنا ہی کھاؤ، اتنا بچا کر رکھو، اور اتنے دانے آئندہ کھیتی کے لیے بچا کر رکھو۔ پھر اس کے بعد تقسیم کا طریقہ سب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ اصحاب کہف جن کی ولایت کا قرآن مجید میں ذکر ہوا، وہ عیسائی بادشاہ کے دربار کے وزراء تھے، سیدھی جانب بیٹھتے تھے اور بائیں جانب بیٹھتے تھے، اس دربار کے وزراء تھے، اولیاء کرام تھے اپنے زمانے کے، مگر دربار شاہی میں وہ وزیر کی حیثیت رکھتے تھے۔ قرآن مجید کی ان تمام آیتوں کو پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جب انبیاء کرام نے حکومتیں فرمائی اور حکومتیں دینے کے بعد اللہ نے بطور نعمت ذکر فرمایا کہ فلاں نبی کو اللہ نے حکومت دی، یوسف علیہ السلام نے خود پوچھ کر عہدہ لیا وزیر خزانہ کا، اصحاب کہف جو اولیاء کرام تھے وہ وزراء تھے، ان تمام چیزوں سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں نے بھی جو کہ انبیاء کی صفوں میں تھے، اولیاء کی صفوں میں تھے، انہوں نے حکومتیں فرمائی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت فی نفسہ ہی کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، مکہ مکرمہ سے اپنے دین کی دعوت کا آغاز فرمایا، ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ پہلی اسلامی ریاست بنی، اور جس کے حکمراں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ نے خود مدینہ منورہ کی آبادی کو دیکھا، یہودیوں کی کتنی آبادی ہے، عیسائیوں کی کتنی آبادی ہے، کفار و مشرکین کی کتنی آبادی ہے، آبادیوں کا جائزہ لیا آپ نے، آج کی زبان میں کہہ لیجئے تو مردم شماری کہہ لیجئے، آبادیوں کا جائزہ لے کر آپ نے سب سے تعلقات قائم فرمائے اور سب کو سمجھایا کہ یہاں پر کس طریقے سے تمام قوموں کو رہنا چاہیے، ایگریمنٹ ہوئے، معاہدے آپ نے فرمائے کہ اس طریقے سے ہم کو رہنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جنگیں بھی ہوئی، اور جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باحیات رہے آپ ہی مسلمانوں کے حکمران تھے۔ پھر آپ کے پردہ فرمانے کے بعد خلفائے راشدین کے دور کا آغاز ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ پوری دنیا کی طرف بھیجے گئے تھے، صبح قیامت تک کے لیے بھیجے گئے تھے، تو آپ کو ایسا طریقہ دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا جس سے دنیا یہ جان لے کہ حکومت ایسے کی جاتی ہے، سیاست ایسے کی جاتی ہے۔ کیونکہ جب ہمارے نبی تشریف لائے تو دنیا کی نظر اس وقت اگر حکومت و سیاست پر تھی تو ایران کی حکومت اور سیاست پر تھی، روم کی حکومت اور سیاست پر تھی، کیونکہ اس زمانے کے سپر پاور یہی دونوں تھے۔ دنیا کی دو بڑی طاقتیں یہی تھی، ایران اور روم۔ پوری دنیا دیکھتی تھی کہ ایران کیسے حکومت کرتا ہے، روم کیسے حکومت کرتا ہے، ان کے یہاں سیاست کیسے ہوتی ہے۔ اب اس کی خرابیاں کیا تھی وہ ایک الگ موضوع ہے جو تفصیل طلب ہے۔ کل ملا کر یہ تھا کہ جابرانہ اور ظالمانہ حکومتیں تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی حکومت کا جب آغاز فرمایا تو اس کا دائرہ صرف مدینہ منورہ تک محدود تھا۔ کب؟ 1 ہجری میں۔ 1 ہجری میں حکومت کا دائرہ صرف آدھے شہر پر تھا مدینہ منورہ میں۔ اس کے بعد 15-20 سال نہیں گزرے کہ آدھی دنیا پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ سوچ لیجئے کوئی حکومت ابھرنے کے بعد اس کے سامنے دنیا کے 2 سپر پاور ممالک ہوں اور وہ ان 2 سپر پاور ممالک پر 15 سے 20 سال کے عرصے میں غالب آ جائے اور دنیا کی سب سے بڑی حکومت بن جائے، تب آپ اسی بات سے اندازہ کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت و سیاست کے کون سے اور کیسے اصول صحابہ کرام کو عطا فرما دیے تھے۔ نبی کی زندگی میں پورے عرب میں اسلام غالب ہو گیا تھا، پورے عرب میں
اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دور خلافت کا 2.25 سال کا عرصہ ہے. اس 2.25 سال میں ان تمام فتنوں کو اور بغاوتوں کو کچل دیا گیا جو اسلامی حکومت کے خلاف اٹھی تھی. مرتدوں کا فتنہ، جھوٹے مدعیان نبوت کا فتنہ، معمولی فتنے نہیں تھے. 40 ہزار کی فوج جمع ہو گئی تھی جھوٹے مدعیان نبوت کے جھنڈوں کے نیچے. 2.25 سال عرب میں بغاوتوں کو اور فسادیوں کو کچلنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور چلا گیا. پھر آپ کے بعد جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو اس کے بعد آپ نے عرب کے باہر جب قدم رکھا تو پورے ملک شام کو بھی فتح فرما لیا. اس کے بعد ایران کو بھی فتح کر لیا گیا، روم کو بھی فتح کر لیا گیا، افریقہ کو بھی فتح کر لیا گیا. اور اس وقت اسلام صرف ملک عرب کے مدینہ منورہ کی کسی حکومت کا نام نہیں تھا، صرف عرب پر محیط کسی حکومت کا نام نہیں تھا، بلکہ پورا عرب، پورا افریقہ، شام، عراق، مصر اور روم، ایران، یہ تمام علاقے دنیا کا اتنا بڑا حصہ جس کو اس وقت کی دنیا کا آدھی دنیا کا حصہ کہہ سکتے ہیں، محض 15-20 سال کے عرصے میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کی حکومت کے تحت آ گیا تھا. کیا یہ ایسا ہی ہو گیا؟ کیا راز تھا اس کے اندر؟ آخر نبی آخر الزمان نے کیا نظام دیا تھا؟ اتنی آسانی سے حکومت پھیل گئی. معمولی بات نہیں ہے حکومت پھیلنا. جب تک عوام ساتھ نہ دے کسی کی حکومت قائم نہیں ہو سکتی. اب تو الیکشن کا دور چل رہا ہے، سب کو معلوم ہے، عوام کی طاقت کا احساس ہر ایک کو ہے. بڑے بڑے لوگ غریب لوگوں کے دروازوں پر دستک دینے پر مجبور ہیں. یہ عوام کی طاقت ہوتی ہے. عوام نہ چاہے کوئی حکومت آگے نہیں بڑھ سکتی. اس راز کو سمجھیے کہ 15 سے 20 سال میں مسلمانوں کی حکومت عرب سے نکل کر آدھی دنیا پر کیسے محیط ہو گئی؟ اس کا جواب صرف یہ ہے کہ آدھی دنیا کی عوام نے اس وقت آخری نبی یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے حکومت و سیاست کے طریقے کو قبول کیا، جس کو خلفائے راشدین نے عملاً پیش کیا تھا. اس سے متاثر ہوئے اور اس کو اس وقت کی آدھی دنیا کی عوام کو، یعنی آدھی دنیا کیوں، یعنی مسلمان وہیں تک پہنچے تھے، جہاں پہنچتے گئے وہاں کے لوگ متاثر ہوتے گئے. تو اس وقت عوام خود یہ چاہتے تھے کہ اسلام کی حکومت آئے. آپ کو معلوم ہے جب ایک عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک عیسائی ملک سے مسلمانوں کی فوج کو واپس جانا پڑا تو ان لوگوں نے دعائیں کی تھی کہ یہ فوج پھر آئے اور ہمارے علاقے کو فتح کرے. ہمارے عیسائی حکمراں ہم کو نہیں چاہیے، مسلمان حکمران چاہیے. ایک یہودیوں کے علاقے سے جب مسلمانوں کو واپس آنا پڑا تو انہوں نے اپنی مقدس کتابوں کو ہاتھ میں لے کر یہ کہا تھا کہ ہم کو یقین ہے کہ یہ فوج دوبارہ آئے گی اور ہماری دعا ہے کہ اس اسلامی فوج کو دوبارہ آنا چاہیے اور یہاں پر مسلمان فوج کو، مسلمان حکمرانوں کو حکومت کرنا چاہیے. آخر وہ کون سا طریقہ ہمارے نبی نے پیش کیا تھا؟ خلفائے راشدین کے وہ کون سے صفات تھے؟ خلفائے راشدین نے جن کو حاکم بنایا تھا صوبوں کا، ان حاکموں کے صفات کیا تھے؟ خلفائے راشدین نے جن کو گورنر بنایا تھا، جن کو صاحب الخراج یعنی کلکٹر بنایا تھا، جن کو افسر پولیس بنایا تھا، جن لوگوں کو بڑے بڑے عہدے خلفائے راشدین نے دیے تھے، ان کے صفات کیا تھے؟ ان سے دنیا مسلمان تو مسلمان، یہود و نصارہ تک، کفار و مشرکین تک کیسے متاثر ہو گئے اور انہوں نے کیوں مسلمانوں کی حکومت کو اختیار کیا؟ عوام کیا ہے؟ عوام یہ دیکھتی ہے کہ کس کی حکومت اچھی ہے. اب عوام، وہ عوام نے جو رشوت لے کر منتخب کرے، بلکہ ہم اس عوام کی بات کر رہے ہیں جو ایماندار ہو،
جو دیکھتی ہے کہ کس حکومت میں انصاف مل رہا ہے، کس حکومت میں امیر و غریب سب برابر ہے، کس حکومت میں بنیادی سہولیات مل رہی ہیں، کس حکومت میں امن و امان چل رہا ہے، تو اس وقت خلفائے راشدین نے اور مسلم حکمرانوں نے اور جتنے بھی قاضی القضات تھے، صاحب الخراج تھے، قاضی القضات کا مطلب ہوتا ہے، قاضی کا مطلب ہوتا ہے جج۔ جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی ڈھانچہ تیار ہو رہا تھا، تو اس وقت کسی بھی علاقے کے لیے ایک والی کو بھیجا جاتا تھا جو اس صوبے کا والی ہوتا تھا، پھر ایک صاحب الخراج یعنی کلکٹر کو بھیجا جاتا تھا، ایک قاضی کو بھیجا جاتا تھا یعنی وہ جج ہوگا، ایسے ہی ایک افسر پولیس کو بھیجا جاتا تھا، ایک وزیر خزانہ کو بھیجا جاتا تھا۔ یہ 5-6 بڑے بڑے عہدے اس وقت خلفائے راشدین کے دور میں تھے، ان کو بھیجا جاتا تھا، پھر ان کے ماتحت کام کرنے والے ہوتے تھے۔ یہ پورے جو ارباب حکومت ہوتے تھے، ان کی حکومت کا انداز نبوی طریقے پر ایسا تھا کہ اس وقت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اور خلفائے راشدین کے دور میں یہ طریقہ دنیا کی جس قوم نے دیکھا، اس نے مسلمانوں کی حکومت کو منتخب کیا کہ یہاں مسلمانوں کی حکومت آنا چاہیے۔ وہ کیا صفات تھی، وہ کون سی چابی تھی جو اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو دی تھی؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ فرمایا تھا کہ سب سے پہلے تمہارے اندر اقتدار کی طلب نہیں ہونا چاہیے۔ جب مجلس شورا اور عوام تم کو پکڑ لے کہ نہیں آپ ہی کو خلیفہ بننا ہے، آپ ہی کو حکمراں بننا ہے، جب دوسرا آپ کو چنے کہ نہیں آپ کو آنا ہے، تو اس وقت تم کو جانا چاہیے، تم کو خود سے اپنے اندر اقتدار کی طلب نہیں رکھنا چاہیے، حکومت کی حرص و طلب نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ سب سے پہلا اصول اللہ کے رسول نے صحابہ کو دیا تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خود نہیں کہا تھا مجھے خلیفہ بناؤ، مجلس شورا نے بنایا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خود نہیں کہا تھا مجھے خلیفہ بناؤ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجلس شورا سے مشورہ کرنے کے بعد بنایا تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نہیں کہا تھا مجھے بناؤ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور دیگر 5 لوگوں نے بنایا تھا۔ حضور نے یہی دیا تھا۔ پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا تھا کہ جو حکمراں ہوگا اس کے اندر مال کی طلب نہیں ہونا چاہیے، وہ حکومت سے اتنا ہی لے گا جتنا اس کے گزارے کے لیے کافی ہوگا۔ اس کے اندر ارباب حکومت میں خیانت نہیں ہونا چاہیے کہ قوم کے مال میں خیانت کر لے۔ اور اللہ کے رسول نے یہ نظام دیا تھا، معلوم ہے ایک صحابی رسول کو آپ نے بھیجا تھا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا، لا کر انہوں نے پیش کیا، یہ مال ہے، یہ مال ہے، یہ مال ہے، یہ مال ہے۔ اس کے بعد ایک تھا جس کے بارے میں حضور نے پوچھا یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں یہ مجھے ایک صاحب نے تحفہ دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اگر اپنے گھر میں بیٹھے رہتے تو کیا یہ تحفہ تمہیں دیا جاتا؟ یہ تحفہ تمہیں کسی، گویا حضور نے فرما دیا کہ یہ تحفہ گویا تحفہ نہیں، یہ ایک طرح کی خاموش رشوت ہے، تاکہ تم جب لوگوں کا مال اصول کرو تو اس میں کمی کر دو، زکوٰۃ پوری نہ لو بلکہ کچھ چھوڑ دو، یا اچھا مال نہ لو خراب مال لے لو۔ تم شعبہ مالیات سے جڑے ہوئے ہو، تم شعبہ مالیات سے جڑے ہوئے ہو تو خاموش انداز میں گویا تم کو رشوت دی جائے گی۔ اللہ کے رسول نے ڈانٹ کر فرمایا کہ آئندہ تم کوئی ہدیہ قبول نہیں کرو گے کیونکہ تم مالیات کے، گویا یہ تعلیم حضور نے دی۔ جو تعلیم کے شعبے کے تھے ان کو اگر کسی نے تحفہ دیا تو اللہ کے رسول ناراض نہیں ہوئے، کوئی اپنے استاذ کو دے دیا، کسی نے کسی کو دے دیا، لیکن جو مالیات میں تھے ان کے لیے اللہ کے رسول نے یہ سختی فرمائی۔ اور اللہ کے رسول نے یہ طریقہ دیا تھا، خلفائے راشدین بھی جب کسی کو حاکم بنا کر بھیجتے تھے، گورنر بنا کر بھیجتے تھے، وزیر خزانہ بنا کر بھیجتے تھے، تو ان کے تعلق سے ان کے فرائض کیا ہیں، ان کے اختیارات کیا ہیں، اور ان کی مال اور جائیداد
کا تخمینہ کیا ہے، یہ سب لکھ کر بھیج دیا جاتا تھا. جس علاقے میں بنا کر بھیجے جاتے تھے وہاں عوام کے سامنے پڑھا جاتا تھا کہ ان کو خلیفۃ المسلمین نے والی بنایا ہے، ان کے یہ فرائض ہیں جو ان کو ادا کرنا ہے، ان کے یہ اختیارات ہیں، یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، اور ان کے پاس اتنا مال ہے، یہ سب. اور اس کے بعد کہا جاتا تھا، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے ڈر ہے، مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے، مجھے یہ خوف ہے کہ تم کہیں دنیا میں مبتلا نہ ہو جاؤ. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اور خلفائے راشدین نے جن کو بھی انہوں نے والی بنایا، حاکم بنایا، گورنر بنایا، قاضی بنایا، کچھ بھی بنایا، ان کے لیے صاف صاف یہ نصیحت کر دی کہ تم ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہوگے، سادہ گھوڑے پر تم سوار ہو کر جاؤ گے، باریک لباس نہیں پہنو گے، موٹا لباس، سادہ لباس پہنو گے، تم چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھاؤ گے، بغیر چھنے ہوئے آٹے کی موٹی روٹی کھاؤ گے، اور تمہارا دروازہ کبھی کسی عام آدمی کے لیے بند نہیں ہوگا، اور تمہاری بیٹھک پر کوئی پہرے دار مقرر نہیں ہوگا کہ آنے والے کو وہ روک دے. تو آپ دیکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، اس فرمان کے مطابق خلفائے راشدین نے جن کو والی اور حاکم بنا کر بھیجا ان کو انہوں نے کتنے سخت شرائط لگا دی، لباس متعین کر دیا کہ سادہ لباس تم پہنو گے، باریک نہیں پہنو گے، موٹا لباس پہنو گے. چھنے ہوئے آٹے کی روٹی عوام کھا سکتی تھی مگر حکمراں نہیں کھا سکتا تھا. عوام چھان کر کھاتی تھی لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ گورنروں سے کہتے تھے بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھانا ہوگا. ترکی گھوڑے پر عام آدمی سوار ہو سکتا تھا، حکمراں نہیں ہو سکتا تھا، اتنے عالی شان گھوڑے پر. اس کے بعد بھی دربار خلافت سے اعلان ہوتا تھا کسی کو اپنے حاکم اور عامل سے شکایت ہے تو دربار خلافت میں مدینہ منورہ میں براہ راست شکایت کر سکتا ہے، اور کسی کو مدینہ آنے کی طاقت نہیں ہے تو حج کے موسم میں بھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور خلفائے راشدین ایک عام مجمع لگاتے تھے اور عوام سے کہتے تھے کہ جس کو بھی اپنے حاکم اور والی کے بارے میں شکایت کرنا ہو ہمارے پاس آ کر براہ راست شکایت کرے. اللہ کے رسول نے یہ طریقہ دیا تھا کہ حکمراں کے اندر حکومت کرنے کی خواہش نہیں ہونا چاہیے، مال جمع کرنے کی خواہش نہیں ہونا چاہیے، قوم کی امانت یعنی مال کے ساتھ خیانت کرنے کی عادت اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر دھوکہ بازی نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے رسول نے دے دیا تھا جس قوم پر حکومت کرنے والے کے اندر، جس قوم کے بادشاہ کے اندر جھوٹ نہیں ہوگا، خیانت نہیں ہوگی، دھوکہ بازی نہیں ہوگی، انصاف ہوگا، حکومت کی طلب نہیں ہوگی، مال کی ہرس نہیں ہوگی، اور وہ آرام پسند سہولت پسند نہیں ہوگا، تو پھر وہ ایک کامیاب حکومت چلائے گا، اور اس کے بعد عوام کو ان کا حق ملے گا، ضروریات زندگی ملیں گی، سہولیات ملیں گی، انصاف ملے گا، مساوات قائم ہوگی. اور خلفائے راشدین نے یہ جب قائم کر کے بتایا تو اس کے بعد اس وقت صرف 15 سے 20 سال میں مسلمانوں کی حکومت عرب سے نکل کر افریقہ تک، ایران تک، روم تک، کہاں تک چلی گئی. دنیا کے 2 بڑی سپر پاور ان کے حکومت کے تختے الٹ گئے اور مسلمانوں کی حکومت کا جھنڈا لہرایا. یہ سب اسی لیے ہوا. اس کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں جو کامیاب حکومت امت مسلمہ کے افراد نے پیش کی تھی آج تک دنیا کے کسی حصے میں ویسی حکومت دنیا پیش نہیں کر سکی. آج بھی اگر اس کی مثال کوئی پیش کر سکتی ہے تو صرف قوم مسلم کر سکتی ہے اگر وہ اپنی اصلاح کر لے اور نبوی طریقے کو اگر وہ اپنا لے. اور یہ وہ سچائی ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دکھانا دنیا کو مقصود تھا کہ حضور کے آنے سے پہلے ظالم اور جابر حکمرانوں سے پوری دنیا پریشان تھی. عادل بادشاہ اور عادل حکمراں نبی کے غلام صحابہ کرام خلفائے راشدین نے دنیا کو کر کے بادشاہت دکھائی. دنیا نے اعتراف کر لیا کہ جو آخری نبی دنیا میں بھیجے گئے تھے انہوں نے دنیا میں انصاف کرنے والے بادشاہوں کو قائم کر دیا، انصاف کی حکومت دکھا دی. اور پھر دنیا کبھی وہ حکومت دیکھے گی تو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے جب امام مہدی تشریف لائیں گے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو دنیا پھر وہی دور دیکھے گی کہ انصاف دنیا میں قائم ہو جائے گا، ہر ایک کو اس کا حق ملے گا، نہ کسی کی جان خطرے میں، نہ کسی کا مال خطرے میں، نہ کسی کی عزت و آبرو خطرے میں. پوری دنیا میں انصاف قائم کریں گے
تو یہی امت محمدیہ کے افراد قائم کریں گے، اور دنیا دیکھے گی کہ شروع میں ایک مرتبہ امت مسلمہ نے دنیا میں امن قائم کر دیا تھا، آخر میں پھر پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا، یہ آخری نبی کی شان دنیا کو بتا دی جائے گی، اور درمیان میں مسلمانوں کو ان کے حال پر چھوڑا گیا ہے۔ تم اگر نبی کے طریقے پر چلو گے تو تمہاری حکومت اور تمہارا غلبہ ہوگا، اگر اس کو چھوڑ دو گے تو تمہیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا، ظالموں کو مسلط کر کے تمہیں ذلیل و رسوا کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔